آج اسرائیلی کتوں کے اندر سے یہ محبت نکال دی گئی ہے تو کیسے بمباری کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب محبت کسی کے دل سے نکال لی جاتی ہے تو دیکھ لیجیے عرب کے اندر جب محبت ان کے دلوں سے نکالی گئی تو لوگوں نے اپنی لڑکیاں ہی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی۔ اولیاء عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محمد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو، یا عبادی، کہہ دو آئے میرے بندو، اللہ اپنے بندوں سے، آئے میرے بندو، اور کوئی معمولی بندہ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، جو حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہو تو ذرا سنو، اور شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہو تو تھوڑا سا شرما لو۔ پردہ فرض نہیں ہوا ہے ابھی، اور 4 سال کی بیٹی ہے فاطمہ، رحمت للعالمین میں منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی سنبھالی۔ اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی کیسے سنبھالی ہوگی؟ کیا فاطمہ کے یہ ننھے ننھے ہاتھ تمہارے گالوں پر تھپڑ نہیں مار رہے ہیں؟ آئے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی ہو، ویڈیو بنانے والی ہو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے والی ہو، ذرا تصور کرو کہ آج تم جتنا اچھا مجرا کر رہی ہو تمہارا باپ اتنا اچھا خوش ہو رہا ہے، جتنی اچھی تم ریل بنا رہی ہو تمہارا بھائی تمہیں اتنی مبارکباد دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے آپ کے علاقے کے مایہ ناز عالم دین فضیلت الشیخ جنید مکی حفظہ اللہ، جو مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد اور اپنی مجبوری ظاہر کرنے کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس اجلاس کے خوش الحان ناظم جناب یاسر محبوب صاحب، آپ کی مقامی جمعیت کے ناظم جناب مولانا غفران صاحب، اس اجلاس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور مجھ کو بار بار پروگرام کے ذریعے پریسر بنانے والے ہمارے دوست اور چھوٹے بھائی جناب عبداللہ سعود عثمانی حفظہ اللہ، اور اس علاقے کے مؤقر دیگر علماء کرام، لوہتا ضلع بنارس اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پروگرام تو کافی دن پہلے لے لیا گیا تھا۔ میں اٹاوہ میں تھا اور کل شام کو اچانک میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، رات کے 2 بجے ان کو سانس پھولنے لگی، پھیپھڑے میں انفیکشن ہوا، گھبراہٹ ہوئی، تو انہوں نے مجھے جگا دیا اور تقریباً 6 بجے تک پھر میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، اور 7 بجے کی ٹرین تھی، ان کو دوا دی، ڈاکٹر کو دکھایا، اور جب ان کو کچھ آرام ملا تو پھر میں وہاں سے نکلا، اور صبح 7 بجے سے نکل کر 3 بجے میں بجرڈیا پہنچا۔ تو رات کے جاگنے کی وجہ سے اور دن میں سفر کی وجہ سے مجھے بھی سینہ جام ہو گیا، اور موسم چونکہ بدل رہا تھا، اس لیے عبداللہ سعود صاحب نے ہم کو دوا دلوائی، لیکن جب اس سے فائدہ نہیں ہوا تو انہی کے ہاسپٹل جو جنید مکی صاحب کا ہے وہاں سے پھر میں نے دوسری دوا لی، اور جب وہ دوا کھائی تو اس وقت سے مجھے پسینہ ہی پسینہ۔ بہرحال میں کبھی عام طور پر اپنے جلسوں میں اور تقریروں میں طبیعت خراب ہونے کی بات کرتا نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی بیماری ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت یاب رکھے۔ بہرحال آپ تک پہنچا، اور پہنچتے ہی مجھے آپ کے روبرو ہونا پڑا، اور آیا میں نے موضوع اپنا دیکھا تھا اشتہار میں، خیر امت کے اندر خرابیاں، اس کے اسباب و علاج۔
حالانکہ اس ٹاپک پر میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں، مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں عام طور پر شراب کی، جوئے کی، فضول خرچی کی، اور ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے ہماری خواتین کے اندر بے پردگی کی، شادی بیاہ کے اندر رسم و رواج کی، ان تمام چیزوں پر ہمارے پروگرام آپ ترتیب یوٹیوب پر سن سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے اس پر خطاب کیا ہے، اس لیے میں نے اس موضوع کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ آج میں کچھ دوسری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میری کنڈیشن یہ ہے کہ خطاب آپ کے سامنے ہے، ابھی بول رہا ہوں اور تقریر ختم کرنے کے بعد دوسری جگہ کی گاڑی نوگڑھ سے آ چکی ہے، ان کے ہاں کل دن میں ہی پروگرام ہے، ایک لیڈیز خواتین لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اس میں مجھے پروگرام اور دن میں ہی ختم ہونا ہے، ان کی گاڑی آ چکی ہے، وہ جامعہ سلفیہ میں کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا سا آرام کر لیں کیونکہ رات ہی کا سفر کرنا ہے، ڈرائیور سوئے گا نہیں تو پھر وہ تھوڑی دقت ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ کا پروگرام یہاں ختم ہوگا ہم آ جائیں گے آپ کو لینے کے لیے۔ بہرحال وہ وہاں جامعہ سلفیہ میں نوگڑھ کے لوگ تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر فرید سلفی صاحب وغیرہ، تو اس وقت اس کنڈیشن میں ہم آپ کے سامنے قدم رکھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی جو تقریریں کی گئی ہیں، آپ نے فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو سنا، ان سے پہلے خطبہ صدارت شیخ جنید مکی صاحب کا سنا، اس کے بعد آپ نے مولانا غفران صاحب کے زبان سے ابھی جو آپ نے تقریر سماعت فرمائی، یقیناً بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تقریریں آپ سن رہے تھے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اس کو ہم لاگو کریں اور اس پر ہم عمل کریں، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائیوں، عمل کو اگر نکال دیا جائے تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی جو بہت ہی چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی پر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بندو، میری نعمتیں، میرے انعامات، میرے گفٹس، میرے تحائف اتنے ہیں تمہارے اوپر، اتنے ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو اور لکھنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس چیز کو شمار ہی نہ کیا جا سکے، نہ انگلیوں پر، نہ عقل میں، نہ صفحے کرتاس پر، تو ان نعمتوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی زیادہ ہوں گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ، اے نبی کہہ دو کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں جتنا بھی سمندر ہے، جتنا بھی پانی ہے، اس سارے کے سارے پانی کی سیاہی بنا ڈالو، روشنائی بنا دو۔ سمندر کا پانی، اور جو لوگ جغرافیہ پر، بھگول پر نظر رکھتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ دنیا کے جس حصے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، خشکی میں، اس کا 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ اس دنیا کے اگر 4 حصے کر دیے جائیں تو 3 حصہ پانی ہی پانی ہے،
جس حصے میں ہم اور آپ دنیا رہ رہی ہے وہ ایک حصہ ہے، اور پھر سمندر کے پانی کو الگ کریے، تالاب کا پانی الگ کیجئے، ندی کا پانی، جھرنے کا پانی، پوکھرے کا پانی، جمنا کا پانی، گنگا کا پانی، آپ کے سمر کا پانی، ہینڈ پائپ کا پانی، کنویں کا پانی، الغرض جتنا بھی پانی ہے اس سارے کے سارے پانی کی اگر سیاہی بنا ڈالی جائے اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کر ان کی قلمیں بنا ڈالی جائیں، اور روئے زمین پر جتنا کاغذ ہے اس کی کاپیاں بنا ڈالی جائیں، نوٹ بکس بنا ڈالی جائیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کاپیوں پر، ان قلموں سے اور سمندر کی بنی ہوئی، پانی کی بنی ہوئی سیاہی سے آپ ہماری نعمتوں، ہمارے انعامات کو لکھنا شروع کر دیجئے آپ، تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، قلمیں گھس جائیں گی، کاغذ بھر جائے گا، لیکن تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو، پورا نہیں کر سکتے ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی کثیر تعداد میں ہیں ہمارے اوپر۔ آپ اللہ کی حمد، اس کی ثنا بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد جو ہم آیت پڑھتے ہیں، اس آیت، صرف ایک ہی آیت، اور آپ اس پر غور کر کے دیکھ لیجئے، اس ایک ہی آیت نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی فراوانی میں کتنا فراخ ہے، کتنا کشادہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المسلمین، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المومنین، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الجن، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الانس، تمام تعریفیں انسانوں کے رب کے لیے، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں جناتوں کے رب کے لیے، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں حیوانات کے رب کے لیے، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا تمام تعریفیں مسلمانوں کے رب کے لیے، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں مومنوں کے رب کے لیے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ہندوؤں کا بھی رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، سکھوں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، جناتوں کا بھی ہے، حیوانات کا بھی ہے، نباتات کا بھی ہے۔ وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ کیول رب المومنین نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو دونوں جہان کا رب ہے۔ جس طریقے سے تمہیں محنت و مشقت کرنے کے بعد وہ دو روٹی تمہیں مہیا کرتا ہے، وہ دو روٹی تمہیں کھلاتا ہے، اسی طریقے سے وہ سمندر کے اندر رہنے والی اس وہیل مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، جس کا ایک دن کا کھانا 40 ٹن گوشت ہے، 40 ٹن گوشت وہ اس کو بھی کھلاتا ہے، اور وہ اس چیونٹی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو معمولی سی خوراک کھاتی ہے، لیکن اس کی ناک میں اللہ نے سونگنے کی اتنی شکتی، اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ ہم تو بغل میں لگائے ہوئے آدمی کا عطر نہیں سونگ سکتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی چیونٹی اپنی غذا کو تلاش کرتے کرتے 2 منزل کی دوری پر پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پر رکھی ہوئی سویٹ اور اس مٹھائی تک پہنچ کر اس کو حاصل کر لیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ناک اتنی تیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس چیونٹی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ میرے بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ پورے وشو کا اور پوری کائنات کا خالق ہے۔
صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کی نعمت ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے، سب کو، کسی ایک کو نہیں۔ اس کی یہ نعمت سب کے لیے عام ہے۔ ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ چند ٹکوں کا مالک اگر اس نے ہمیں بنا دیا ہے تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے تو ہمارے رشتہ دار آئیں گے، ہمارا دشمن نہیں آئے گا۔ ہم اپنے کو بلائیں گے، غیروں کو نہیں بلائیں گے۔ آپ کو اللہ نے تھوڑی سی روزی کیا دے دی کہ اپنا اور پرایا ہونے لگا، میرا اور تیرا ہونے لگا۔ ہم اپنوں کو بلائیں گے، اس کو نہیں بلائیں گے، اس کو بلائیں گے، اس کو نہیں بلائیں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اذہان و قلوب میں تو بھرا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میرا تیرا نہیں کیا۔ الحمدللہ اس طریقے سے کھیت سے پیدا ہونے والا گیہوں اور اس کی بنی ہوئی آٹے کی روٹی آئے نماز پڑھنے والے نمازی ہم تجھے کھلاتے ہیں، اسی طریقے سے مندر میں گھنٹا بجانے والے اس غیر مسلم کو بھی کھلاتے ہیں، چرچ میں جانے والے اس عیسائی کو بھی دیتے ہیں، یہودی کو بھی دیتے ہیں، بدھسٹ کو بھی دیتے ہیں، جینی کو بھی دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تیرا میرا نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ اپنی نعمت کو بانٹتے ہیں۔ ہم نے اپنی نعمت کو عام کر رکھا ہے۔ میرا تیرا ہمارے اور آپ کے درمیان ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہے۔ ہم اس کو کھلائیں گے یا اس پر رحم و کرم کریں گے جو ہمارا محسن ہے، جو ہمارا دشمن ہے ہم تو اس کو برباد کرنے کے لیے مقدمہ تک لڑیں گے، کیس تک کریں گے، آخری حساب تک اور آخری سانس تک ہم ان سے لڑیں گے، انتقام کا آخری حربہ تک ہم استعمال کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ سب نہیں۔ میرے بھائیوں اس نے صاف کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے سنا نا ابھی کویت کے اندر ایک 90 سال یا 80 سال کے کسی بزرگ نے اپنے ہارٹ کا آپریشن کرایا تھا۔ ہارٹ کا آپریشن سکسیسفل ہوا، کامیاب ہوا۔ کویت کے اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے 10 لاکھ روپے کا انڈین کرنسی کے حساب سے اس کو بل پکڑا دیا۔ بل دیکھ کر رونے لگا۔ ڈاکٹروں نے سوچا رے بیچارہ 10 لاکھ کا بل سوچ کر رو رہا ہے۔ وہ بل لے گئے، اس کو پھاڑا، کمپیوٹر سے دوسرا بل نکال کے اس کو 7 لاکھ روپے کا دے دیا۔ لیجئے صاحب اگر یہ زیادہ ہیں تو ہم نے اس میں کنسیشن کر دیا 7 لاکھ کا۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ آپ نے 10 لاکھ کے بل کو 7 لاکھ کر دیا، مہنگا تھا اس لیے میں نہیں رویا۔ 10 کی جگہ آپ مجھ سے 12 بھی لے لو، اللہ نے مجھے سب کچھ نوازا ہے۔ نہ نوازا ہوتا تو میں اتنے عالی شان ہاسپٹل میں آپریشن نہ کراتا۔ میں تو صرف اس وجہ سے رو رہا تھا کہ آپ نے میرا آپریشن کیا اور 10 منٹ میں آپ سکسیسفل آپریشن کر کے فارغ ہو گئے۔ میرے دل کو آپ نے 10 منٹ سنبھالا تو 10 منٹ کا بل آپ کے نے مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دیا۔ میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالا، میرے دل کو سنبھالا، لیکن آج تک اس نے میرے دل کا کوئی بل ہم سے نہیں مانگا۔ آج تک اس نے یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے 80 سال تک جو تیرے ہارٹ کو سنبھال کے رکھا، تیرے دل کو سنبھال کے رکھا، اس کا تو مجھے بل دے۔ کیا دیتا ہے؟ آج تک میرے رب نے مجھ سے اس کی قیمت نہیں مانگی۔ میں کتنا نافرمان تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ بھی نہ کر سکوں، اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر اپنے غلام اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی نہ کر سکوں۔ میں کتنا بے بس اور کتنا میں نالائق انسان تھا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی۔ کاش میں اپنے رب کی حقیقت کو پہچانتا جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود میرے دل کو سنبھال کے رکھا اور آج تک بل نہیں مانگا۔ آپ نے تو 10 منٹ میں میرے لیے 10 لاکھ کا بل پیش کر دیا۔ میرا رب کتنا رؤوف الرحیم ہے، کتنا رحمان رحیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے ہم تصور کریں اللہ کی اس نعمت پر جو سب کو دیے ہوئے ہیں۔ ہمارا تمہارا ہم اور آپ کر سکتے ہیں،
اللہ رب العالمین معاف کیجئے چھوٹا نہیں ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں، بڑا ہے، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا۔ کھاؤ پیو جو چاہو فائدہ اٹھاؤ۔ لو كانت الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر وہ اس دنیا کو ترجیح دیا ہوتا تو ما کافرا منہ شربت مائن، تو وہ اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، پانی کا ایک گھوٹ بھی کسی کافر کو نہیں پلاتا۔ لیکن کافروں کو ساری دولتیں دے رکھی ہیں، بڑے بڑے محل اور قصور کا مالک بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی شکوے میں کہا تھا کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے جواب بھی دیا تھا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں ابھی اس تشریح کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کافروں کو محل بھی دے رہا ہے اور بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک بھی بنا دیا ہے، صرف اس لیے کہ اس دنیا کی واستوکتا، اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی اصلیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہ شربت مائن، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ اس لیے جو چاہو فائدہ اٹھاؤ، جو چاہو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے دیکھ لیجئے کوئی بٹوارا نہیں، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کے ساتھ جب پورب کی طرف سے صبح صبح نمودار ہوتا ہے، چمکتا ہے، نکلتا ہے، تو اس کی روشنی ہندو کے گھر میں بھی جاتی ہے، مسلمان کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ میرے رب کا سورج ہے، اس سے فائدہ میں ہی اٹھاؤں گا، اے کافرو تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم تمہیں نہیں اٹھانے دیں گے۔ اور کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہی پوجا کرتے ہیں، اے مسلمانوں ہم تمہیں سورج کی روشنی نہیں تمہارے گھر میں جانے دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی تپش، اس کی گرمی غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، یہود و نصارہ کو بھی ملتی ہے، بدھسٹ اور جینیوں کو بھی ملتی ہے اور مسلمانوں کو بھی ملتی ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ نے جو ہوا چلائی ہے، جو آکسیجن دی ہے ہمیں اور آپ کو، جس کی وجہ سے ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، اس پر سب کا حق ہے، سب کا حق ہے اور سبھی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آسمان سے اللہ نے بارش برسائی ہے، اس بارش پر بھی سب کا حق ہے اور اللہ نے یہ بارش کا پانی بھی سبھی کو دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر میری اجارہ داری ہے۔ یہ سب ربوبیت میں آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے، رب ہے جو ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے۔ آپ دنیا کے اصولوں پر ذرا غور کر کے دیکھیں، احتیاط کسی چیز کے محتاج ہیں۔ ابھی یہ مولانا عبداللہ صاحب ہم کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے دوا دلانے، اس نے ہمیں دوا دی، انہوں نے 100 روپے اس کو دیے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں دوا دے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے،
دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں کہ ہم یہ چیزیں لیں، لیکن ان کے بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ ہم سے پیسہ لیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، ہم تمہارے کسی چیز کے محتاج ہیں تو تم ہم سے کسی چیز کے محتاج ہو، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے، یہاں قانون بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم آسمان کے محتاج ہیں، لیکن آسمان ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم زمین کے محتاج ہیں، لیکن زمین ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ یہاں اصول بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اگر اللہ نے ہم سے کچھ مانگا ہے تو صرف یہ مانگا ہے، اے میرے بندے، ہم نے تجھے دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندے اپنی پیشانی زمین کی اوپر رکھ دے، اپنی ناک میرے سامنے رگڑ دے، تاکہ میں سمجھ لوں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کر لیا ہے اور مجھے سب سے بڑا عزیز مان لیا ہے، اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیا ہے اور مجھے مالک مان لیا ہے۔ اے میرے بندے، میرے سامنے تو جتنا ذلیل ہوگا، ہم لوگوں کے سامنے تجھے دنیا کے سامنے اتنا ہی عزیز بنا دیں گے۔ ہم تجھے عزت کا تاج تیرے سر کے اوپر پہنا دیں گے۔ میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ، ہم دنیا کے سامنے تجھے عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت کا تاج تیرے سر پہ پہنائیں گے۔ میرے بندے، نعمتوں کے بدلے میں شکرانہ ادا کر لے کر میرے لیے ماتھا زمین پر رکھ دے، پیشانی زمین پر رکھ دے۔ اس کی یہاں نہیں ہے، سب کے لیے وہ نعمتیں ہموار کیے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھائے۔ وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ کبھی انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ بہت تلاش کیا تو ان کو ایک بوڑھا مجوسی مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا چلو کھانا کھا لو۔ بھوکا تھا وہ بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا بھوکا تھا، بھوکا۔ اس کو بلا کر لائے، چلو بابا کھانا کھا لو۔ وہ بیٹھ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لگا دیا، کھانا رکھ دیا، بیٹھ گئے اور کہا بابا کھانا شروع کرو، اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ۔ کل بسم اللہ، چلو اللہ کا نام لو اور کھانا کھاؤ۔ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم، میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں کیوں تمہارے اللہ کا نام لوں؟ اس کو کھاؤں گا تو میں اپنے خدا کا، اپنے رب کا نام لوں گا، اپنے معبود کا نام لوں گا، میں تمہارے معبود کا نام نہیں لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون ہے تمہارا معبود؟ اس نے کہا بوڑھے نے، ہمارا معبود تو آگ ہے، ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کھائیں گے تو اسی کے نام سے۔ ہم بسم اللہ نہیں کہیں گے، ہم بسم النار کہیں گے۔ ہم اللہ کے نام سے نہیں کھائیں گے، ہم آگ کے نام سے کھائیں گے۔ اور ادھر دیکھو، آگ کا نام لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا دسترخوان کھینچ لیا، کھانا اپنی طرف بڑھا لیا اور کہا بوڑھے اٹھ، اگر تیرا معبود آگ ہے تو جا بھگ، آگ سے ہی کھانا مانگ، اپنے معبود سے کھانا مانگ۔ یہ کھانا میرے اللہ نے دیا ہے، میرے رب نے دیا ہے، اس پر نام لیا جائے گا تو میرے رب کا لیا جائے گا، آگ کا نہیں۔ اگر تیرا رب آگ ہے تو آگ سے کھانا مانگ۔ وہ بوڑھا چلا گیا۔ جاؤ اور بتاؤ ان دنیا والوں کو، اور بتاؤ میڈیا پر
الٹی سیدھی بحث کرنے والے ان جھوٹے کٹ ملاؤں کو ان کو بتاؤ کہ یہ ڈبیٹ میں پیش کریں. جب وہ بوڑھا دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا، اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یادہ پسند نہیں آئی. حکم بھیج دیا جبرائیل کے ذریعے اور کہا جاؤ اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ. آئے ابراہیم کھانا ہم دیتے ہیں تم نہیں دیتے. آئے ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بوڑھا وہ بھوکا اور دسترخوان سے اٹھ کے چلا جائے. جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے کہا وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے. کہا تمہارے رب نے کہا ابراہیم اس نے تو آج تمہارے سامنے تمہارے دسترخوان پر میرا نام نہیں لیا، تم نے بھگا دیا. ارے اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی، اس کی عمر تو 90 سال ہو گئی. تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی. میرے بھائیوں کیا کہا؟ اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہو گئی. آئے ابراہیم ایک بار اس نے نام نہیں لیا تمہارے سامنے تو تم نے اس کو بھگا دیا. تمہارا رب کہتا ہے اس نے تو 90 سال میں کبھی میرا نام ہی نہیں لیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا. اس کے باوجود تمہارا رب اس کو کھلاتا رہا، اس کو پلاتا رہا، اس کو سلاتا رہا، اس کی سانسیں چلتی رہی، اس کو زندگی دیتا رہا، زندگی جینے کے لیے ساری نعمتوں سے اس کو نوازتا رہا. آج دسترخوان پہ نام نہیں لیا تو تم نے اس کو بھگا دیا. جاؤ. ابراہیم علیہ السلام گئے. بابا آؤ چلو، کہاں کھانا کھا لو. میں تمہارے رب کا نام نہیں، ارے کسی کا بھی نام لینا. چلو بٹھایا دسترخوان پر. کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ اچانک یہ موڑ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا آئے بابا جب تم یہاں سے چلے گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. فرمایا تم تو ایک بار میں ناراض ہو گئے، اس بوڑھے نے تو 90 سال پوری زندگی میں میرا کبھی نام نہیں لیا، پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا، اس کو دیتا رہا، اور تم نے ایک ہی بار میں بھگا دیا. میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا بوڑھا بزرگ اس دسترخوان سے بھوکا اٹھ جائے. اس نے کہا بلا کے لاؤ. میں تمہیں بلا کے لایا. کہا ابراہیم پہلے اس رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے کہ جس نے میرا آپ کے دسترخوان سے بھوکا اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا اور آپ کے پاس جبرائیل کو بھیج کر مجھے بلوا لیا، جو اتنا مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے، اس سے ہمارا بھی رشتہ جوڑ دو. میرے بھائیوں 90 سال کا بزرگ جس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور رب کی رحمت کو دکھایا تو فوراً اس کا رشتہ رب سے جڑ گیا. اس مسجد میں بیٹھنے والوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، اور باہر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جمع ہیں جو سن رہے ہیں میری آواز، ایمانداری کے ساتھ بتانا 90 سال کا بوڑھا تو ایک ہی واقعے میں اور ایک ہی مثال سے سمجھ کر اس نے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. کیا آپ کا پوری طریقے سے آج اپنے رب سے رشتہ قائم ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رب العالمین کے بندے مانتے ہو، اس کو رب العالمین بھی مانتے ہو، رحمان اور رحیم بھی مانتے ہو. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ ہے جیسا ہونا چاہیے؟ غور کریں. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور غور کرے. یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ لوگ عبرت لیں، اور کبھی کبھی ایک واقعہ اور 2 واقعے انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. وہ حمید الدین ابو الحاکم ابن بہاؤالدین کا واقعہ سنے تھے نا، جس نے 21 سال خلافت کی جو مروان کی سرزمین پر. بہاؤالدین کے انتقال کے بعد اسی ابو الحاکم کو حکمراں بنایا گیا، اسی حمید الدین کو، اور بیچ روڈ پر اس کا بہت خوبصورت باغ تھا جہاں اس کی ایک لونڈی تھی. لونڈی اس باغ
میں پانی دیا کرتی تھی اور اس کا بستر بچھایا کرتی تھی۔ ایک بار لونڈی نے بادشاہ کا بستر بچھایا، حمید الدین ابو الحاکم کا، اور سوچا کہ ذرا لیٹ کے دیکھیں امیروں کے بستر، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا لیٹ گئی۔ جیسی لیٹی اس کو نیند آ گئی، اتنے میں بادشاہ آ گیا۔ حمید الدین ابو الحاکم گھر میں گھس گیا باغ میں، اس نے دیکھا میرے بستر پر میری معمولی لونڈی لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے کوڑا نکالا اور ایک کوڑا اس کو مارا، وہ بھڑبڑا کے اٹھ گئی، کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو سمیٹا، کہا بے غیرت، شرم نہیں آتی، میرے بستر پر تو لیٹ گئی؟ تیری مجال کیسے ہوئی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کھڑی ہو جاؤ، اور پھر اس نے 10 کوڑے اور مارے اس کے اوپر، لیکن وہ ایک ایک کوڑا مارتا گیا، وہ لونڈی ہر کوڑے پہ مسکراتی گئی، کوڑا اس کے اوپر پڑتا جاتا، اس کا کپڑا پھٹتا جاتا، 2 3 4 کوڑوں میں وہ لہو لہان ہو گئی، اب خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے، لیکن جب یہ 9 کوڑے پورے مار چکا اور ایک پہلے مار چکا تھا، اس نے لونڈی سے کہا اے لونڈی، میں 1 2 کوڑے تجھے کبھی مارتا تھا تو تو روتی تھی، لیکن آج ہر کوڑے پہ تو ہنس رہی ہے، کیا بات ہے، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے جسم سے کپڑا پھٹ گیا، میری چمڑی پھٹ گئی، خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ کہا پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا مجھے ہنسی آ رہی ہے کچھ سوچ کر۔ کہا کیا سوچ کر تو ہنس رہی ہے؟ اس لونڈی نے جو جواب دیا، آئے لوہتا کے امیروں سنو، آئے بنارس کے ساہوکاروں سنو، آئے موٹی موٹی رقمیں کمانے والوں اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں سنو۔ اس لونڈی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، آئے ابو الحاکم، آئے حمید الدین، آئے میرے آقا، آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے اس آرام دہ بستر پر آج میں چند لمحوں کے لیے لیٹ گئی اور میں سو گئی، تو اس آرام دہ بستر پر سونے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ جب میں چند لمحوں کے لیے تیرے آرام دہ بستر پر لیٹی تو تیری عدالت میں میری سزا یہ ہے کہ تو مجھے کوڑوں سے نواز رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تیری سزا پھر اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی، جس کی پوری زندگی عیش و آرام میں گزری ہے، جو ہر رات آرام سے سوتا ہے، جس کا ہر دن سکون کے ساتھ گزرتا ہے، تیری سزا پھر تیرے مالک کی عدالت میں کیا ہوگی؟ اگر میرے نرم گرم بستر پہ سو جانے سے میرے مالک کی عدالت میں میری سزا یہ ہے، تو کل قیامت کے دن تیرے مالک کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی، جو پوری زندگی آرام سے سویا ہے۔ حمید الدین ابو الحاکم یہیں سے مجبور ہوتا ہے اور یہیں سے اس کو احساس ہوتا ہے، کوڑا زمین پہ پھینکتا ہے اور یہیں سے اس کی دنیا بدلتی ہے اور وہ مبلغ بن جاتا ہے، داعی بن جاتا ہے، گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، دعوت و تبلیغ میں لگ جاتا ہے، حکومت سے استعفیٰ دے دیتا ہے، اور پھر وہ پوری زندگی میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ میں لگ گیا، اور گناہ سے توبہ کرتے کرتے اس لونڈی کو مارنے کی جو مارا تھا اس کی توبہ کرتے کرتے اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ لوگوں کو احساس ہو اور فطرت میں زندگی ہو تو ایک واقعہ کافی ہوتا ہے، ایک مثال کافی ہوتی ہے لوگوں کو ان کی زندگی کے بدلنے کے لیے، اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو پورا قرآن سنا ڈالیے، پوری زندگی تقریر کر ڈالیے، آج جلسہ کل پھر کرائیے، پرسوں پھر کرائیے، اور پھر پورے سال جلسہ کرا ڈالیے لگاتار کنٹینیو، پوری زندگی بھی جلسہ کرا ڈالو گے، اگر فطرت میں زندگی نہیں ہے تو ساری مثالیں دے ڈالو، کوئی نہیں سدھرے گا۔ فطرت میں زندگی ہو میرے بھائیوں تو ایک مثال کافی ہوتی ہے انسان کی عبرت کے لیے، انسان کی عبرت کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ رب ہے، اور رب الانس نہیں ہے، رب الجن نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں اس کے نعمتوں میں ایک نعمت محبت ہے جو اس نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت نہ ہوتی میرے بھائیوں تو یقیناً کوئی ماں اتنے درد کے ساتھ بچہ پیدا نہیں کرتی۔
کہ ابن قیم الجوزی نے طب نبوی میں لکھا ہے کہ جب عورت نارمل ڈلیوری سے بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کی اس تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی اس کو برداشت نہ کر سکے، لیکن ماں یہ درد برداشت کرتی ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ یہ محبت نہ ڈالتا، اور یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے، دیکھ لیجیے آج اسرائیلی کتوں کے اندر سے یہ محبت نکال دی گئی ہے تو کیسے بمباری کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب محبت کسی کے دل سے نکال لی جاتی ہے تو دیکھ لیجیے عرب کے اندر جب محبت ان کے دلوں سے نکالی گئی تو لوگوں نے اپنی لڑکیاں ہی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیں، لیکن جب کسی کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے تو یہ محبت صرف انسانوں ہی میں نہیں، آپ دیکھ لیجئے ایک مرغی ابھی جا رہی ہے اور اچانک اس کی نظر بلی پہ پڑی تو فوراً بھاگتی ہے اپنے دربے کی طرف بلی سے جان بچاتے ہوئے، لیکن جب یہی مرغی چند انڈوں پر بیٹھتی ہے اور ان انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں اور جہاں مرغی جا رہی ہے وہی چوزے وہی بچے، اب اس کی نظر بلی پر پڑتی ہے تو یہ مرغی اب بھاگتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ مرغی بھاگتی نہیں ہے کیونکہ بچوں کی محبت اس مرغی کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ مرغی اس بلی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ جب ایک بلی کے بچہ دینے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے اور سکون کے ساتھ میں اپنے بچوں کو جنم دے سکوں، اور ایسی جگہ ہو جہاں کتے نہ آ سکیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ ایک بکری کو دیکھیے جو بڑی درد و تکلیف کے ساتھ بچے جنتی ہے، اور جیسے ہی بچے جن کے فارغ ہوتی ہے پھر اپنی زبان سے ان بچوں کی گندگی کو چاٹتی ہے اور خود وہ بکری ان بچوں کو اپنی زبان سے صاف کرتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اور اس محبت کو اللہ کی کس نعمت کا نام دو گے جو جانوروں کے دلوں تک میں ڈال دی ہے اس نے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کھیل رہا ہے، ماں نے آواز دی، آیا اور اپنے ننھے ہاتھ سے اس نے ماں کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس نے ننھے ہاتھ سے اپنی ماں کو ایک تھپڑ مار دیا۔ ماں جانتی ہے کہ بچے نے تھپڑ مارا ہے، لیکن ماں کی ممتا دیکھو، اس بچے کو پکڑتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بظاہر یہ ایک مار کا معاملہ تھا لیکن ماں نے اس کو پیار کا معاملہ بنا دیا، ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا کہو گے؟ اللہ کی قسم دنیا میں ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو اس کی ماں جانتی ہے کہ یہ درد سے رو رہا ہے یا بھوک سے رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آج تم کہتے ہو اپنی بیوی کی بات سننے کے چکر میں اپنی ماں سے چپ رہے، تو نہیں سمجھتی، ارے چپ رہے، خاموش رہے، ارے تو نہیں جانتی۔ آج تم بڑی آسانی سے اپنی ماں سے یہ کہہ دیتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی، اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھتی، پاگل ہو گئی، چپ رہے، تو نہیں سمجھے گی۔ وہ اس وقت بھی تیری زبان سمجھتی تھی جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، جب تو گونگا تھا تیری زبان سے کچھ نہیں نکلتا تھا، وہ اس وقت بھی تیرا حال جانتی تھی، وہ اس وقت بھی تیرے رونے سے تیری بیماری کا پتہ لگا لیا کرتی تھی، اور آج تو اپنی اسی ماں سے کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں پہچانتی، تو نہیں جانتی، تو نہیں سمجھے گی۔ ارے وہ تو اس وقت بھی تجھے سمجھتی تھی اور جانتی تھی جب تو بولنا نہیں جانتا تھا۔ آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ماں سے منہ لڑاتا ہے اور کہتا کہ تو نہیں سمجھے گی۔ اندازہ لگائیے، بچہ رات میں رویا،
माँ समझ गई कि ये भूख की वजह से नहीं रो रहा है, मेरे बच्चे ने अपने बिस्तर पर पेशाब कर लिया है, अब उसको वो जगह ठंडी लग रही है। माँ की इस ममता को देखो, उसने अपने बच्चे का कपड़ा बदला और फौरन सूखी जगह पर जहाँ वो लेटी थी उसने अपने बच्चे को लिटा दिया और उसकी भीगी हुई और गीले बिस्तर पर वो खुद लेट गई। मेरे प्यारे साथियों, माँ के अंदर ये ममता और ये मोहब्बत माँ के अंदर अगर किसी ने डाली है तो वो रब्बुल आलमीन ने डाली है। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको शुमार करना चाहो, अगर तुम उनको गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। सिर्फ इसी मोहब्बत को देख लो मेरे भाइयों। आपने अपनी बेटी की शादी की, जहेज में बहुत सा सामान दे दिया, आपकी बेटी कांच के गिलास को संभाल रही है, अचानक 2 गिलास में से एक गिलास गिर जाता है, जमीन के ऊपर टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, एक गिलास बच जाता है। ईमानदारी के साथ बताओ, आपकी बेटी अपने ससुराल में अब कौन से गिलास की हिफाजत करेगी, टूटे हुए की या जो बच गया उसकी? आप कहेंगे जो बच गया उसकी। मैं पूछता हूं, टूटे हुए गिलास का क्या करेगी? आप कहेंगे उसको झाड़ू से इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके डस्टबिन में या नाली में डाल देगी। क्यों? वो तो उसके बाप ने दिया था साहब, अब उसका क्या करेगी? अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है, अब तो वो तकलीफ दे रहा है, कहीं वो चुभ न जाए, फेंक देगी उसको। क्यों फेंक रही है? काम के लायक नहीं रह गया है, अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं, तो उसका क्या करेगी? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, एक माँ के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 18 साल है, एक की उम्र 22 साल है, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 22 साल है। 20 साल का बच्चा माँ का जवान है, वो कमाता है, खिलाता है, पिलाता है, माँ का ख्याल रखता है, लेकिन 22 साल का माँ का वो बेटा लंगड़ा है, पैरों से हाथों से कोड़ी है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, बिस्तर पे पड़ा है, हाथ हिलते नहीं, लखवा मार चुका है, फालिज मार चुकी है, जबान चलती नहीं, वो बोल नहीं पाता है, वो अपने हाथ से खा नहीं सकता, अपने पैरों से चल नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं, माँ के ये 2 बेटे हैं, एक काम का है जो उसको कमा कमा कर खिलाता है, और एक बेटा वो है जो माँ के लिए बोझ बना हुआ है, जो काम के लायक नहीं है। बताओ मेरे भाइयों, माँ अपने इन दोनों बेटों में से किससे ज्यादा मोहब्बत करेगी? कमाने वाले बेटे से, या जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है अपाहिज बेटा, उससे किससे ज्यादा मोहब्बत करेगी? आपकी अंतरात्मा यही कह रही होगी, अंदर से आपका दिल ये जवाब देगा, अल्लाह की कसम माँ जितने अपने उस लंगड़े लूले और अपाहिज बेटे से मोहब्बत करेगी उतना इस सही सालिम बेटे से नहीं करेगी, जबकि वो उसके ऊपर बोझ बना हुआ है। माँ उसको खिलाएगी भी, अपने उस बेटे को नहीं खिलाएगी, जानती है कि वो हाथ वाला है, खा लेगा, उसकी फिक्र नहीं करेगी। या खाना बनेगा तो सबसे पहले उस बच्चे को खिलाएगी जो हाथ से खा नहीं पाता। इस बच्चे की गंदगी साफ नहीं करेगी, क्योंकि जानती है कि ये 20 साल का हो चुका है, अपने आप पेशाब और पैखाना कर सकता है, लेकिन इस बच्चे के पास जो 22 साल का बिस्तर पर लेटा है उसके कपड़े भी धोएगी, उसकी गलाजत और गंदगी को भी धोएगी, उसकी गंदी जगह को भी अपने हाथों से साफ करेगी, उसके कपड़े भी धोएगी। मेरे भाइयों, माँ के दिल के अंदर ये मोहब्बत किसने पैदा की? और माँ के दिल में ये लंगड़े लूली और अपाहिज औलाद का कि दिल में ये मोहब्बत
ماں کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ میرے بھائیو قرآن کی آیت پڑھیے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ نے ماں کے دل میں یہ محبت نہ ڈالی ہوتی تو ہم آج اتنے بڑے نہ ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں جو آج ماؤں سے منہ چلاتی، ہماری بہنیں ذرا غور کرے کہ آج یہ تم پھل ماں کے درخت سے جو بن کر تیار ہوئی ہو، یہ تمہارے ماں کا احسان ہے جو اس نے پالا پوسا، اور آج تم اپنی ماؤں سے منہ چلاتی ہو۔ ہماری یہ نوجوان نسل ذرا غور کرے کہ اپنے ماں کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کرتی ہے، کیا کیا سلوک کرتی ہے۔ ان چیزوں پر غور کر کے مجھے بتائیے تو صحیح میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ دیکھیں کہ کون سی محبت ہے اور یہ کون سا جذبہ ہے، کون سا جذبہ ہے یہ۔ اللہ نے یہ نعمت جو ماں کے دل کے اندر محبت کی شکل میں پیدا کی ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اس سے بڑی نعمت کہ ماں کو جتنی محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کو محبت ہے اپنے بندے سے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وہ واقعہ 50 بار سنا ہوگا آپ نے اپنے علماء سے، 50 بار۔ صحرا ہے، جنگل ہے، اور ایک شخص صحرا اور جنگل میں اپنے گھر کا سارا سامان اپنے اونٹ پر لاد کر لے جا رہا ہے۔ بیابان جنگل ہے، تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے ایک درخت کی آڑ میں اپنے اونٹ